اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا۔ صدر اجلاس، محترم علماء کرام اور حاضرین مجلس اور عزیز طلبہ، یہ ہم سب کے لیے خوشی کی بات ہے اور ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ ہم اس دینی، اصلاحی اور تربیتی پروگرام میں بتوفیق الہی شریک ہوئے ہیں۔ یقیناً ایسی مجلس میں شرکت کرنے والے بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں اور اللہ رب العالمین ایسے شرکاء کے لیے مغفرت کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی چھوٹی بڑی تمام غلطیوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو اپنی رحمت کا مستحق کرے۔ مجھے جس موضوع پر گفتگو کرنے کا مکلف بنایا گیا ہے وہ ہے فضائل صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اصل موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ کچھ باتیں آپ کے سامنے اصولی طور پر بیان کر دی جائیں جن کو ہمیں اور آپ کو ہمیشہ ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک مختصر سی آیت پڑھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس میں ارشاد فرمایا ہے وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو کچھ دے انہیں لے دو، یعنی جتنی باتوں کا حکم دے ان کو بجا لاؤ، ان پر عمل کرو، اپنی زندگی آپ کے فرامین کی روشنی میں ڈھالو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جتنی باتوں سے بھی آپ نے منع فرما دیا ان سے روکو۔ اہل علم جانتے ہیں کہ وما آتاکم الرسول میں جو ما ہے وہ عام ہے، جتنی باتوں کا بھی آپ چھوٹی ہوں بڑی ہوں، ہمارے آپ کے مزاج کے مطابق ہوں، ہمارے آپ کے مزاج کے خلاف ہوں، جتنی باتوں کا حکم دی انہیں لے لو، ان پر عمل کرو۔ وما نہاکم، یہاں بھی وہی ما آیا ہے، اور جتنی باتوں سے منع فرما دے ان سے رک جاؤ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کا حکم دیا اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، یعنی اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھو، اللہ کے فرامین پر چلو، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلو، اللہ کے منع کردہ راستوں سے، اللہ کی منع کردہ باتوں سے اپنے آپ کو روک کے رکھو، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ بڑا سخت عذاب والا ہے، بڑی سخت تنبیہ ہے، بڑی سخت وعید ہے۔ یعنی اگر تم نے اللہ رب العالمین کے حکم کو بجا نہیں لائے، اللہ رب العالمین کے مامورات اور منہیات پر عمل نہیں کیا، منع کردہ چیزوں سے نہیں رکے، تو اللہ تعالیٰ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا حکم دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم
حکم دے ان پر عمل کرو، اور جتنی باتوں سے تمہیں منع کر دیں اسے رک جاؤ، اور اگر تم نہیں مانو گے، ہمارے اس حکم پر نہیں چلو گے، تو بڑے سخت عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ دوسری بنیادی بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ دین اسلام مکمل کر دیا۔ اب اس میں ذرہ برابر کمی اور بیشی کی گنجائش نہیں ہے۔ ہم اپنی مرضی سے چاہیں اس میں کچھ بڑھا دیں، ہم کہہ دیں کہ فلاں کام نیکی کا ہے، فلاں کام سے بچنا ضروری ہے، تو ہمیں اور آپ کو یا دنیا کے کسی بھی فرد بشر یہ اختیار نہیں ہے، دین مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان کیوں رکھی، یہ اونچا مقام کیوں رکھا کہ آپ کی ہر بتائی ہوئی بات پر چلنا عمل کرنا ضروری ہے اور ہر منع کردہ چیزوں سے رکنا ضروری ہے۔ یہ کیوں ہے ایسا؟ اور کسی دوسرے انسان کو، کوئی عالم ہو، بڑا قابل ہو، کوئی امام ہو، کوئی پیشوا ہو، اس کی بات کی قدر و قیمت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے نبی گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ آپ اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے، اپنی طبیعت سے، اپنے دل کے تقاضے سے کچھ نہیں فرماتے، جو کچھ فرماتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کے پاس وحی کی جاتی ہے۔ اور آپ غور کیجئے کہ کیا یہ شان جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے ہیں، جو کچھ فرماتے ہیں اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، کیا کسی اور انسان کو حاصل ہے؟ ہرگز نہیں۔ قیامت تک یہ مقام کسی کو نہیں مل سکتا، بڑا سے بڑا پیر ولی کیوں نہ ہو۔ دوسری بات میں یاد کر رہا تھا کہ یہ دین آپ پر مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ میدان عرفات میں تشریف فرما تھے تو یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت پوری کر دی ہے، اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر لیا ہے، منتخب کر دیا ہے۔ گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تمام ادیان کا باطل ہے، تمام ادیان کو ختم کرنے والا ہے، اس کا ناسخ ہے۔ سابقہ شریعتیں جو بڑے بڑے پیغمبروں کے ذریعے آئیں وہ بھی آپ کی نبوت و رسالت کے آنے کے بعد مچھوڑ ہو۔ یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام آج موجود ہوتے، یعنی میری نبوت و رسالت کا زمانہ پاتے، تو بغیر میرا اتباع کیے ان کے لیے بھی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، کوئی چارہ نہیں۔ اتنا مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے جن کو ہم اور آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے نام سے یاد کرتے ہیں، ان کا کیا مقام ہے، ان کی کیا عظمت ہے، ان کی کیا فضیلت ہے۔
یہ بات آپ ذہن نشین رکھیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دین کے ستون ہیں، دین کے پہلا زینہ ہیں۔ یہ دین، یہ قرآن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، ہم کو اور آپ کو کہاں سے ملی اور کیسے ملی؟ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی وہ مقدس جماعت ہے جس نے انتھک کوشش کی، بڑی محنتیں کی، شب و روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگے رہتے تھے، آپ سے قرآن کریم کی آیات اور سورتیں سنتے تھے، ان کو محفوظ رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی حدیثیں سنتے تھے، ان کو محفوظ رکھتے تھے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ وحی جو ہے وحی الہی، یہ دو طرح کی ہے، ایک کو ہم وحی مطلوع یا وحی جلی کہتے ہیں، یعنی قرآن مجید، یہ اللہ کی طرف سے وحی، اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کے پڑھنے پر ثواب ملتا ہے، یہاں تک کہ ایک آدمی اس کا معنی اور مفہوم نہیں سمجھتا ہے، وہ بھی پڑھتا ہے، اس کو بھی ثواب ملتا ہے۔ اور ایک ہے وحی خفی یا وحی غیر مطلوع، جس کی تلاوت نہیں ہوتی ہے، یعنی صحیح حدیث ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وحی ہوتی ہے، چاہے قرآن کی شکل میں ہو، چاہے حدیث رسول کی شکل میں ہو، یہ سب وحی ہے۔ اب ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ صحابی کون ہے، کس کو صحابی کہا جاتا ہے؟ علماء کرام نے صحابیت کی مختلف تعریفیں کی ہیں، ان میں سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی جامع اور بڑی معنی تعریف کی ہے، صرف وہی تعریف آپ کے سامنے میں عرض کروں گا۔ فرماتے ہیں اصح ما وقفت علیہ من ذلک ان الصحابی من لقی مؤمنا به، من لقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الاسلام فیدخل فی من لقیہ من طالت مدارسته له او قصرت ومن روى عنه او لم يروي ومن غدا معه او لم يغدو ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه ومن لم يره بعارض كالعمي۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے الاصابہ، ان کی مشہور کتاب ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے حالات کے سلسلے میں، اس میں یہ تعریف کی ہے، کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ صحیح تعریف صحابی کے سلسلے میں جس سے میں مطلع ہو سکا ہوں، جس سے میں واقف ہو سکا ہوں، وہ یہ ہے کہ صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی، گیا آپ کے پاس، ملا آپ سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ سنا اور اس پر ایمان لے آیا۔ دوسری شرط یہ ہے وہ ماتا علی الاسلام، اور اسی اسلام ہی پر اس کی وفات ہوئی۔ اگر کوئی آپ سے ملا، مسلمان ہوا، کچھ دنوں کے بعد وہ دین اسلام سے مرتد ہو گیا، چھوڑ دیا دین کو، یہودی ہو گیا، نصرانی ہو گیا، مجوسی ہو گیا، یا کوئی اور دین اور مذہب قبول کر لیا، صحابی نہیں ہو۔ اسی لیے کہا کہ اسی اسلام پر اس کی وفات ہوئی۔ آگے اس میں تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس صحابیت کی اس تعریف میں وہ شخص بھی شامل ہے جو دیر تک، زمانے تک آپ کے ساتھ بیٹھا،
ملتا رہا برابر، یا آپ کے ساتھ ملنا جلنا کم رہا، ایمان تو لایا لیکن زیادہ دنوں تک آپ کی صحبت میں نہیں رہ سکا۔ جیسے بہت سارے لوگ دوسرے ممالک سے آتے تھے، دوسرے شہروں اور دوسرے علاقوں سے آتے تھے، مسلمان ہوتے تھے، کوئی 1 دن رہ گیا، کوئی 2 دن رہ گیا، کوئی 10 دن رہ گیا، تو کہتے ہیں کہ چاہے کم مدت تک آپ کے ساتھ رہا یا لمبی مدت تک رہا ہو، اگر وہ آپ سے ایمان کی حالت میں ملا اور اسی اسلام پر وفات ہوئی، سب کو صحابی کہیں گے۔ وہ بھی صحابیت کی تعریف میں داخل ہے جس نے آپ سے کوئی حدیث روایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، اور وہ بھی شامل ہے اس میں جس کو آپ سے حدیث روایت کرنے کا شرف حاصل نہیں ہوا، نئی حدیث روایت کر سکا، وہ بھی صحابی ہے۔ اور وہ بھی صحابی ہے جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں، جنگوں میں شرکت کی، اور وہ بھی صحابی ہے جس کو آپ کے ساتھ غزوہ کرنا نصیب نہیں ہوا، اور وہ بھی صحابی ہے جس نے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے دیکھا، جس نے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے، 1 لمحہ کے لیے دیکھا، وہ بھی صحابی ہے۔ اور وہ بھی صحابی ہے جو کسی عارض کی بنا پر آپ کو دیکھ نہیں سکا، ملا ضرور، ایمان لایا ضرور، اور حدیثیں اور قرآن آپ سے سنا ضرور، مگر دیکھ نہیں سکا۔ مثلا نابینا، بہت سے صحابی نابینا، قرآن کریم میں آباسا وتولی ان جاءہ الاعمی ایک سورت ہی اس موضوع پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، تو فرماتے ہیں کہ یہ تعریف بڑی جامع بھی ہے، یعنی تمام صحابہ کو شامل ہے، اور معنی بھی ہے، یعنی اس صحابیت کی تعریف سے وہ شخص نکل جائے گا جو ایمان لانے کے باوجود، حدیث روایت کرنے کے باوجود، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں شرکت کے باوجود مرتد ہو گیا، دین اسلام سے پھر گیا، وہ صحابی نہیں ہو سکتا۔ اب جو اصل موضوع ہے، یہ بنیادی اور اصولی باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، ان کو آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیے۔ خاص طور سے میں اپنے نوجوانوں سے عرض کروں گا کہ آپ ان باتوں کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے، اور کہیں بھی کوئی بات آئے، یہ کسوٹی ہے، اس کسوٹی پر آپ کسی کی بات کو رکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو، سب سے بہتر امت ہو، تم سب سے بہتر امت ہو، یعنی تم سے پہلے بہت ساری امتیں آئیں، چلی گئی، وہ آسمانی کتابوں کے حامل امتیں تھیں، اللہ رب العالمین کے سچے پیغمبروں پر وہ ایمان رکھنے والی تھی، ان تمام امتوں میں تم سب سے بہتر امت ہو۔ تمہاری خوبی کیا ہے؟ تمہاری بہتری کی علامت کیا ہے؟ کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا کیا ہے، تم صرف اپنی ذات کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو، وہ خلقت للناس، لوگوں کی بھلائی کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو۔ اور کیا کرتے ہو تم؟ لوگوں کو بھلی باتوں کا حکم دیتے ہو، قرآن کی باتیں بتاتے ہو، صحیح حدیث کی باتیں بتاتے ہو، یہ تمہارے اندر خوبی ہے۔ وتنہون عن المنکر، اور تم غلط باتوں سے، بری باتوں سے، لایانی چیزوں سے روکتے ہو، یہ خوبیاں ہیں تمہارے اندر۔ اور کیا خوبی ہے تمہارے اندر؟ وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر تم ایمان رکھتے ہو، یعنی مومن ہو۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کس کو کہا جا رہا ہے؟
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی تو آپ کی دعوت کو کس نے قبول کیا؟ جنہوں نے قبول کیا وہ مومن اور مسلم ہوئے، اور وہی صحابہ ہیں۔ ہماری آپ کی کہاں ملاقات ہے؟ تعلیم کی بھی کہاں آپ سے ملاقات ہے؟ آپ سے ملنے والے، آپ پر ایمان لانے والے اور لوگوں کو بھلی باتوں کا سب سے پہلے حکم دینے والے، بری باتوں سے سب سے پہلے منع کرنے والے، روکنے والے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے سب سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت، جن کو اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم سب سے بہتر امت۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ مہاجرین اور انصار میں سے سبقت کرنے والے، پہلے ایمان لانے والے اور مقدم ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے اخلاص کے ساتھ ان کی یعنی انصار و مہاجرین کی، صحابہ کرام کی پیروی کی ہے، ان کے نقش قدم پر چلے ہیں، ان سے قرآن حاصل کیا ہے، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثیں حاصل کی ہیں، وہ کیا ہے؟ یہ لوگ انصار اور مہاجرین یعنی صحابہ کرام اور ان کے پیروکار یعنی تابعین۔ تابعین کہتے ہیں اس خوش نصیب انسان کو، صحابی کی تعریف بتا دی تھی آپ کو، تابعی کہتے ہیں اس خوش نصیب انسان کو جس نے ایمان کی حالت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ملاقات کی، چاہے ایک سے ملاقات کی ہو، ایک سے زیادہ سے ملاقات کی ہو، صحابی سے کسی نے ملاقات کی ایمان کی حالت میں، ومات علیہ، اور اسی ایمان کی حالت میں اس کی وفات ہوئی، اس کو تابعی کہتے ہیں۔ تو اس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعریف ہے اور تابعین رحمہم اللہ کی تعریف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رضی اللہ عنہم، ان سب سے یعنی صحابہ سے بھی تابعین سے بھی اللہ راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی راضی ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، اور جب ان کو اس قسم کی جنتوں میں اللہ تعالیٰ داخل فرما دے گا، نعمتوں بھری جنتوں میں جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، تو اس میں ایک دو گھنٹے کے لیے، ایک دو دن کے لیے، ایک دو سال کے لیے نہیں رکھے جائیں گے۔ کتنے دن کے لیے؟ خالدین فیہا، ہمیشہ اس نعمتوں بھری جنت میں رہیں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ آپ خود سوچئے کہ اس سے بڑی کیا کامیابی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نعمتوں والی جنت میں داخل فرما دے کسی خوش نصیب انسان کو، اور آپ بڑے بڑے ہوٹلوں میں چلے جائیے، 5 اسٹار ہوٹلوں میں چلے جائیے، بڑی آرام کی جگہ ہوتی ہے، اے سی چلتی رہتی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ملتی رہتی ہے، اور ہر طرح کی آسانیاں اس میں ملتی ہیں۔ جو کچھ کھانا پینا ہو، آپ ایک نمبر ڈائل کیجئے، آرڈر دیجئے، وہاں سے آپ کو ہر قسم کا سامان جو آپ چاہیں گے آپ کے پاس مل جائے گا۔ لیکن یہ کب تک؟ چند دنوں تک؟ یا آپ نے خود 5 اسٹار ہوٹل کی طرح اپنی عالیشان بلڈنگ بنا لی تو کب تک رہیں گے؟
ایک خاص وقت ہے۔ کتنے لوگوں کو دیکھا گیا ہے، سنا بھی گیا ہے کہ عالیشان بلڈنگ بنائی اور بنانے کے بعد اس میں داخل ہونا بھی نصیب نہیں، چلے گئے چھوڑ کر کے دنیا سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جس نے وقت بندے کو نعمتوں بھری جنت میں داخل فرمائے گا، وہ ایک لمحہ کے لیے نہیں نکالے جائیں گے، ایک لمحہ کے لیے وہاں سے نہیں ہٹائے جائیں گے، اس نعمت سے ہرگز محروم نہیں کیے جائیں گے۔ تو اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ اور بھی آیات اس سلسلے میں ہیں۔ مومن کے لیے یہی کافی ہے کہ ایک آیت اور ایک حدیث اگر اس کے سامنے آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے، تو اس کے لیے کافی ہے۔ لیکن یاد رکھیے، قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے تقریباً 37 مقامات پر 30 پر 7 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعریف فرمائی۔ پڑھیے آپ قرآن کریم، ترجمے کے ساتھ بھی قرآن میں آ گئے ہیں، ہر زبان میں قرآن کریم کے ترجمے شائع ہو چکے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے ترجمے شائع ہو چکے ہیں۔ پڑھیے آپ، تھوڑا وقت دیجیے قرآن کو، تھوڑا وقت دیجیے حدیث کو۔ کھیتی باڑی میں، تجارت میں، اپنے کاروبار میں 24 گھنٹے تو ہم لگے رہتے ہیں، تو قرآن اور حدیث کو بھی تو تھوڑا سا ٹائم دیجیے، تھوڑا سا وقت دیجیے، پڑھیے ترجمے کے ساتھ، سمجھیے۔ جو نہ سمجھ میں آئے وہ معتبر علماء کرام سے سمجھیے، پوچھیے۔ تو بہت سارے لوگ صحابہ کرام کی عظمت کو، ان کی ثقافت اور ان کی عدالت کو مجروح کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 3 صحابہ کو چھوڑ کر سارے کے سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے، کافر ہو گئے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کوئی کہتا ہے 11 صحابہ کو چھوڑ کر سب مرتد ہو گئے۔ یہاں تک کہ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم میں سے 3 خلفاء کو، ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم کو دائرے اسلام سے خارج مانتے ہیں، کافر قرار دیتے ہیں، جہنمی قرار دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کچھ باتیں علی رضی اللہ عنہ کی بھی میں آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کروں گا، جن کو رافضی حضرات، شیعہ حضرات صرف اپنا پیشوا نہیں، صرف اصل صحابی نہیں، بلکہ ان کو الوہیت کے درجے تک، اللہ کے درجے تک پہنچا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت کے اولین حقدار، یعنی خلافت ان کو ملنی چاہیے تھی۔ ابو بکر، عمر، عثمان نے خلافت ان سے چھین لی، غصب کر لیا ہے۔ ان کی بات بھی میں آپ کے سامنے عرض کروں گا انشاءاللہ۔ تو قرآن کریم کی انہی آیتوں پر اکتفا کرتے ہوئے میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب آپ کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیثیں عرض کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے،
ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فارتعفه برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوجد قلوب اصحابه خیر قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه صلی اللہ علیہ وسلم یقاتلون علی دینہ. یہ روایت مسند احمد کی ہے، مسند طیالسی کی ہے. امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، یعنی قابل حجت اور قابل عمل حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں کو دیکھا. تمام بندے جتنے اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں قیامت تک پیدا ہونے والے سب کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے دیکھا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تمام دلوں سے بہتر اور افضل پایا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تمام بندوں کے دلوں سے بہتر پایا. تب کیا ہوا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے چن لیا، اپنی نبوت و رسالت کے لیے منتخب فرما لیا اور ان کو اپنا نبی اور رسول بنا دیا، کیونکہ ان کا دل تمام لوگوں کے دلوں سے بہتر تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ بندوں کے دلوں کو دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں کے بعد، تو تمام بندوں کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دلوں کو سب سے بہتر پایا. یعنی قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے دلوں سے بہتر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دلوں کو پایا. تو انہیں اپنے نبی کا وزیر بنا دیا، ہم نشی بنا دیا، ساتھی بنا دیا، صحابی بنا دیا. جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے. یقاتلون فی علی دینہ، وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں، نفع کے لیے نہیں، مال و دولت سمیٹنے کے لیے نہیں. یہ تو ضمنی چیزیں ہوتی تھیں، جو مال غنیمت وغیرہ صحابہ کرام کو ملتا تھا، یہ ضمنی تھا. وہ اصلاً جہاد کرتے تھے، جنگ کرتے تھے دین اسلام کی سربلندی کے لیے، کفر کے خاتمے کے لیے، شرک کے خاتمے کے لیے، ظلم و زیادتی کو مٹانے کے لیے، اس لیے جہاد کرتے تھے. اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی وَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سن لو، توجہ سے سنو، میرے صحابہ کرام کو گالی نہیں دینا، برا بھلا نہیں کہنا. یہاں برا بھلا کہنے کو کون کہے؟ غیر اسلام سے خارج قرار دے دیا جاتا ہے، کافر مان لیا جاتا ہے. گویا آپ ٹھیکیدار ہیں اسلام کے، ٹھیکیدار ہیں ایمان کے. جس کو چاہے آپ مومن کہتے ہیں اور جس کو چاہے آپ کافر کہتے ہیں. اللہ رب العالمین جو علام الغیوب ہے، جس نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی شان میں بے شمار آیتیں نازل فرمائی ہیں، اس کی بات کسی قیمت کی نہیں. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شان اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. آپ اپنی طرف سے اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں فرماتے ہیں، جو کچھ فرماتے ہیں وہ اللہ کے پاس سے آپ کے پاس وحی کی جاتی ہے. ان کی بات کی کوئی قدر و قیمت نہیں. فرماتے ہیں کہ سن لو کان کھول کے، تم میرے صحابہ کو گالی مت دینا، اس لیے کہ اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم
جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. کس کے ہاتھ میں جان ہے؟ اللہ کے. کوئی اللہ کی قسم کھا کے آپ فرما رہے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے سارے لوگوں میں سے، ساری انسانیت میں، اگر تم میں سے کوئی ایک شخص خود پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرتا، سونا، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے حج و عمرہ کی توفیق دی ہے وہ زیارت مکہ، زیارت حرمین کر چکے ہیں، حج اور عمرہ ادا کر چکے ہیں، مکہ مدینہ دیکھ چکے ہیں. انہوں نے دیکھا ہوگا کہ مدینہ کے بالکل قریب بہت بڑا پہاڑ ہے جو احد کے نام سے مشہور. احد پہاڑ، وہاں اسی پہاڑی کے دامن میں ایک جنگ ہوئی تھی جو جنگ احد کے نام سے مشہور ہے. تو فرمایا آپ نے کہ اے لوگوں، اگر تم میں سے کوئی ایک شخص احد پہاڑ کے برابر یعنی بہت زیادہ سونا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے تو کیا ہوگا؟ ما ادرک مد احدہم ولا نصیفہ، تو صحابہ کرام کے ایک مد صدقہ کے برابر بلکہ آدھا مد صدقہ کے برابر بھی نہیں بن سکتا. ایک مد تقریباً 600 گرام، 600 گرام ایک مد، تو 600 گرام کا آدھا ہوا 300 گرام. فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تم لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو، اللہ کی راہ میں وقف کر دو، تو صحابہ کرام میں سے کسی نے اگر آدھا سا صدقہ کیا ہے، آدھا مد صدقہ کیا ہے یا ایک مد صدقہ کیا ہے، یعنی 300 گرام یا 600 گرام صدقہ کیا ہے، اس کے برابر احد پہاڑ کے برابر صدقہ کرنے والا، سونے کا صدقہ کرنے والا اس درجے کو نہیں پہنچ سکتا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں وہ ذات گرامی ارشاد فرما رہی ہے، اس ذات گرامی کا فرمان ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. ایک روایت اور اسی مضمون کی ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور علم کے بڑے حریص تھے، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی دعا فرمائی تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل. اے اللہ تو اس کو، یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، تو اس کو دین کا علم دے دے اور قرآن کی تفسیر بتا دے، قرآن کی تفسیر دے دے. اسی لیے صحابہ کرام نے ان کو رئیس المفسرین کا لقب دیا تھا. یعنی صحابہ کرام میں جتنے تفسیر قرآن کرنے والے صحابہ تھے ان میں سے سب سے نمایاں اور سب سے اعلیٰ اور عرفہ مقامات کا تھا. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. سن لو، جس نے بھی میرے صحابہ کو گالی دی، برا بھلا کہا، تانو تشنیع کا نشانہ بنایا، تو اس پر اللہ کی لعنت اور اللہ کے فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. معمولی معاملہ نہیں، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. اس دنیا میں جھوٹ بول کر کے، تقیہ کر کے اور حقیقت پر پردہ ڈال کر کے، ضعیف اور موضوع روایات کا سہارا لے کر کے اور صحیح حدیثوں کو توڑ مڑوڑ کر پیش کر کے کام چلا سکتے ہو، لیکن آخر اللہ کے پاس ہی تو ہم کو جانا، آپ کو جانا، سارے لوگوں کو جانا ہے، اس سے کہاں ہم بچ پائیں گے. تو فرمایا کہ ایسے شخص پر جو میرے صحابہ کو گالی دے گا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی،
فرشتوں کی لعنت ہوگی اور تمام لوگوں کی لعنت ہوگی۔ لعنت کا معنی ہوتا ہے کسی کو دور کر دینا، بھگا دینا، کسی جگہ سے ہٹا دینا۔ تو لعنت کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو خود اپنی رحمت سے دور بھگا دے گا، اپنی رحمت کا سایہ نہیں کرے گا ان پر۔ اور فرشتے بھی ایسے لوگوں پر بددعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا بھلا کہنے والا ہے، تو اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے، بھگا دے۔ اور تمام لوگ بھی یہی پر دعا کریں گے اور کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو رب العالمین اپنی رحمت سے دور فرمائے۔ یہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنی رحمت سے خود دور کر دے، اور اللہ کے فرشتے یہ نورانی مخلوق ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بالکل نہیں کرتے، کبھی بھی نہیں۔ جو کچھ اللہ کا حکم ہوتا ہے اس کو بجا لاتا ہے، نافرمانی کا کام کوئی نہیں کرتے، تو وہ بددعا کرتے ہیں۔ یہ روایت حسن کے درجے تک پہنچتی ہے۔ امام طبرانی رحمہ اللہ نے اور امام اصبہانی رحمہ اللہ نے حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء میں ذکر کیا ہے، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں، ان کی عظمت اور ان کے فضائل کے سلسلے میں حدیثیں بہت ساری ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ ٹائم کم ہوگا، ایک دو حدیث اور ذکر کر کے میں عدالت صحابہ کے تعلق سے مزید ایک بات آپ ذہن میں رکھیے۔ قرآن اور حدیث میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی فضیلت کے بارے میں، ان کی عظمت کے بارے میں، ان کے اچھے اوصاف اور ان کی اچھی صفات کے بارے میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں، یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کیا تھے؟ عادل تھے، ثقہ تھے، قابل اعتماد تھے۔ وہ اس قابل تھے کہ ان کی روایت قبول کی جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حدیث کے راوی ہیں عمران بن حسین رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ قال عمران رضی اللہ عنہ فلا ادری، اور ذکر بعد قرنہ قرنین او ثلاثا ثم ان بعضکم قوما یشهدون ولا یستشهدون ویقومون ولا یؤتمنون وینظرون ولا یفون وَيَظْهَرُ فِيهِمْ السِّمَنُ۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، جو قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے۔ سب سے زیادہ صحیح کتاب قرآن کریم ہے، اور قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتابیں صحیح بخاری امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، اور صحیح مسلم امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ۔ اس لیے کہ ان لوگوں نے اس بات کا انتظام کیا تھا کہ ہم جو حدیثیں بھی ذکر، تو حدیثوں کے بڑے حافظ تھے، ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ حدیثیں یاد رکھتے تھے، جمع کرتے تھے، اکٹھا کرتے تھے۔ لیکن ان دونوں محدثین نے اس بات کا انتظام کیا تھا کہ ہم اپنی حدیث کی کتاب میں، جس کو ہم صحیح بخاری کہتے ہیں، امام بخاری کی حدیثوں کو کتاب کو، اور صحیح مسلم کہتے ہیں امام مسلم کی حدیث کی کتاب کو، ان لوگوں نے انتظام کیا تھا کہ ہم صرف وہی حدیثیں ذکر کریں گے جو قابل عمل اور قابل حجت ہوگی، اور حدیثیں نہیں ذکر کریں گے۔ لیکن اور دوسرے محدثین نے یہ انتظام نہیں کیا تھا، انہوں نے یہ کوشش کی کہ جو حدیثیں ادھر ادھر بکھری پڑی ہیں ان کو پہلے اکٹھا کرنا،
جمع کرتے ہیں. جیسے آپ کوئی چیز کرتے ہیں، غلہ نکالتے ہیں یا تجارت کرتے ہوئے کوئی سامان خریدتے ہیں تو خرید لیتے ہیں. یہ لوہا لکڑ ہی سب دیکھ لیجئے، آپ خرید لیتے ہیں، پھر اس کی درجہ بندی کرتے ہیں کہ اس میں کون اعلیٰ کوالٹی کا ہے، کون اس کے بعد دوسرے نمبر کا ہے، کون تیسرے نمبر کا ہے، تاکہ اعلیٰ دام میں بھیجیں اور دوسرے نمبر والے کو اس سے کم دام میں بیچیں. تو بہت سارے محدثین نے حدیثوں کو جمع تو کر لیا، لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا کہ الگ کر سکیں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. علامہ امام البانی رحمت اللہ علیہ کو کہ انہوں نے حدیث کی اکثر و بیشتر کتابیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بعد کی بات کر رہا ہوں، اکثر کتابوں کی صحیح حدیثوں کو الگ کر دیا اور جو ضعیف اور موضوع حدیثیں تھیں ان کو الگ کر دیا. مثلا امام ترمذی رحمت اللہ علیہ کی ترمذی کتاب جو ہے سنن ترمذی، تو صحیح حدیثوں کو الگ کر کے نام رکھ دیا صحیح سنن ترمذی، اور جو ضعیف حدیثیں تھیں ان کو الگ کر دیا اور ان کا نام رکھا ضعیف سنن ترمذی. اسی طرح سے ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ وغیرہ اور بھی حدیث کی دوسری کتابوں کا انہوں نے کتابوں کی تحقیق کی، کسوٹی پر کسا، تحقیق کر کے پھر صحیح کو الگ کیا، ضعیف کو الگ کر دیا. تو فرماتے ہیں عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر میری امت ہے، خیر القرون قرنی، تمام زمانوں میں سب سے بہتر میرا زمانہ ہے جس میں میں موجود ہوں. تو آپ موجود تھے، اکیلے تھے، آپ کے ساتھ کچھ لوگ رہے ہوں گے نا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک اچھی خاصی اجتماع آپ کے ساتھ، تو فرما رہے ہیں کہ سب سے بہتر زمانہ کون؟ ان لوگوں کا جو میرے زمانے میں ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا زمانہ سب سے بہتر زمانہ. ثم الذین یلونہم، پھر ان لوگوں کا زمانہ بہتر ہوگا لیکن دوسرے نمبر پر ان کے بعد، جو ان کے بعد آئیں گے. صحابہ کے بعد کون آنے والے ہیں؟ ان کو ہم تابعین کہتے ہیں. ثم الذین یلونہم، پھر ان لوگوں کا زمانہ بہتر ہوگا جو ان کے بعد آئیں گے، یعنی تابعین کے بعد. آگے فرما رہے ہیں کہ عمران رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نہیں جان رہا ہوں، مجھے نہیں یاد ہے کہ کیا آپ نے اپنے زمانے کے بعد دو زمانوں کا ذکر کیا، یعنی صحابہ اور تابعین کا، یا تین زمانوں کا ذکر کیا، یعنی صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا. کہیں یہ مجھے یاد نہیں. تو اب دو زمانہ تو کنفرم ہوا نا، اس میں نہیں شبہ ہے. اس میں صحابہ کرام کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، کہ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین. تو گویا صحابہ کا زمانہ سب سے بہتر زمانہ ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ ذات گرامی کہہ رہی ہے جس کی شان ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. ٹھیک. اب میں چاہتا ہوں تمام صحابہ کے بارے میں یہ عمومی بات آپ کے سامنے میں نے قرآن کریم کی روشنی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں کی روشنی میں کچھ باتیں خلفائے راشدین کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. خلفائے راشدین جن میں سے علی رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کے انسانوں کا ایک طبقہ ایسا ہے جو انہیں گمراہ، کافر
اور راہ حق سے بھٹکا ہوا اور دائرے اسلام سے خارج قرار دیتا ہے، ان کے بارے میں کچھ حدیثیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل حائطا وامرني بحفظ باب الحائط فجاء رجل يستاذن فقال اذن له وبشره بالجنة فإذا أبو بكر ثم جاء آخر يستاذن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اذن له وبشره بالجنة فإذا هو عمر ثم جاء آخر يستاذن فسكت هنيهة ثم قال إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه فإذا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں داخل ہوئے، باغ میں حضور کے باغات رہتے تھے عموماً، تو ایک باغ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی خوش نصیبی تھی کہ یہ بھی آپ کے ساتھ اس باغ میں داخل ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب باغ میں داخل ہو گئے تو مجھ سے کہا، یعنی ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ باغ کا گیٹ بند کر، اب کوئی اندر نہیں آئے۔ مجھے حکم دیا کہ باغ کا گیٹ بند کر دو، گیٹ بند ہو گیا۔ اس کے بعد ایک آدمی آیا، اس نے دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا، تو آپ نے پوچھا ہوگا کہ کون ہے، یا انہوں نے بتایا ہوگا کہ کوئی صاحب اندر آنا چاہتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اجازت دے دو، اس کو اندر بلا لو اور اس کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ جاؤ، جو اندر آنا چاہ رہا ہے اس کو اندر آنے کی اجازت دے دو اور وہیں اس کو خوشخبری سنا دو کہ تم تو بڑے خوش نصیب ہو، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جنت کی بشارت دی ہے۔ چنانچہ دروازہ کھولا، اندر آنے والا شخص کون تھا؟ پہلا خلیفہ راشد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اندر آئے، دروازہ بند ہوا، پھر دوسرا آدمی آیا، دستک دینے لگا، کھٹکھٹانے لگا، تو صحابی نے پھر بتایا، تو آپ نے فرمایا کہ اچھا جاؤ کھول دو، اس کو بھی اندر بلا لو اور اس کو بھی جنت کی خوشخبری دے دو۔ جب دروازہ کھلا، اندر آئے تو کون تھے؟ دوسرے خلیفہ راشد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر تیسرے نمبر پر کوئی ایک صحابی رضی اللہ عنہ آئے اور وہ بھی دروازہ کھٹکھٹا کر کے اجازت لینے لگے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے آپ کو اطلاع دی کہ کوئی صحابہ اور اندر آنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں فسکت ہنیہۃ، جب اندر آنے والے شخص کی اطلاع دی میں نے تو آپ تھوڑی دیر خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد فرماتے ہیں کہ جاؤ اس کو بھی اجازت دے دو، اندر بولا اور اس کو بھی جنت کی بشارت دے دو۔ اللہ بلوا تصیبہ، لیکن یہ بھی یاد رکھنا کہ تیسرا آدمی بھی جنتی ہوگا، لیکن اس پر آفتیں آئیں گی، فتنے آئیں گے، اس پر مصیبتیں آئیں گی، مصیبتیں جھیلنی پڑیں گی اس کو، لیکن ہوگا جنتی یہ بھی۔ تو تیسرا کون شخص تھا؟ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ابو بکر، عمر، عثمان کو جنت کی بشارت دینے والا
کون ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ذات گرامی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اور آج تم کہتے ہو کہ وہ جہنمی ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، اللہ تعالیٰ کی بھی تمہارے یہاں کوئی قدر و قیمت نہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہارے یہاں کوئی قدر و قیمت نہیں، ان کی باتوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں، تمہارے ہاتھ کا کھلونا ہے، جیسے چاہو ادھر چاہو گھماؤ۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے خادم تھے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان رضی اللہ عنہ تھے۔ جب یہ لوگ اوپر گئے تو پہاڑ ہلنے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پائے مبارک اس پر مارا پہاڑ پر اور فرمایا اس وقت ہو خبردار احد تو ٹھہر جا، تیرے اندر حرکت نہیں ہونی چاہیے، تجھے پتا نہیں ہے کہ کون تیرے اوپر ہیں، احد تو ثابت قدم رہ، ٹھہر جا، فما علیک الا نبی او صدیق او شہیدان، تمہیں نہیں معلوم ہے تم پر ایک اللہ کا نبی یعنی میں موجود ہے اور ایک صدیق یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ موجود ہے، یا دو شہید ہیں۔ کون دو شہید ہیں؟ عمر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین صحابہ کرام خلفائے راشدین کے بارے میں جن کا وصف اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ایک بات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے جو حنفیہ کے بطن سے پیدا ہوئے فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کے بیٹوں کا ذکر نہیں، حضرت حسن اور حسین کا ذکر نہیں، ان کی ایک بیوی تھی حنفیہ نام، ان کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، تو وہ کہتے ہیں محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ابا جان یعنی علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ایُّ الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام لوگوں میں سب سے افضل اور بہتر انسان کون ہے؟ قال ابو بکر، علی رضی اللہ عنہ فرمائے وہ تو ابو بکر ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ علی رضی اللہ تعالی عنہ چوتھے خلیفہ راشد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد چہیتے اور آپ کے خاص صحابہ میں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام لوگوں میں بہتر ابو بکر صدیق ہے۔ میں نے کہا پھر کون؟ میرے ابا نے کہا پھر عمر ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ جی چاہ رہا تھا کہ یہ تیسرا سوال بھی کروں آپ سے، تیسرا سوال بھی کرنا چاہتا تھا کہ ان دونوں کے بعد کون بہتر ہے، لیکن ڈر یہ ہوا کہ کہیں یہ نہ کہہ دیں کہ عثمان ہے اس کے بعد، ان کو خدشہ ہوا کہ کہیں عثمان رضی اللہ عنہ کا نام نہ لے لے تیسرے نمبر پر، اس لیے یہ تیسرے نمبر کے صحابی کے بارے میں سوال کرنے کے بجائے کہتے ہیں کہ میں نے جھٹ سے کہہ دیا ثم انت، ابا جان تیسرے نمبر پر پھر آپ ہی تو ہیں نا، یعنی ابو بکر اور عمر کے بعد تیسرے نمبر پر آپ ہی کا تو مقام ہے، آپ ہی کا تو درجہ ہے۔ جھٹ سے یہ صیغہ اور جملہ بدل دیا کہ کہیں عثمان رضی اللہ عنہ کا نام نہ لے لیں، عثمان رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں ان کے دل میں کچھ چیزیں رہی ہوں گی، کچھ رنجش رہی ہوگی،
اس کی بنا پر انہوں نے کہا کہ میں نے جھٹ سے کہا تیسرے نمبر پر تو آپ ہی ہیں نا ابا جان۔ علی رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ ما انا الا رجل من المسلمین، ارے بھائی میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں، میرا کیا مقام ہے، میرا کیا درجہ ہے، میں کسی درجے کے لائق نہیں۔ یہ تواضع تھا، یہ خاکساری تھی، کہا کہ میں تو کسی درجے میں نہیں ہوں، میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ یہ روایت بھی صحیح بخاری کی، اور یہی محمد بن الحنفیہ بیان کرتے ہیں کہ جب امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ کو دشمنوں نے گھیر لیا اور ان کو قتل کر دیا ان کے گھر میں، مسجد میں نماز پڑھنے سے روک دیا، کھانا پانی بند کر دیا، گھر سے نکلنا دور بھر کر دیا، اور ایک وقت آیا کہ بلوائیوں نے ان کو شہید کر دیا اور شہادت کی خبر ملی، عمر علی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے گھر میں، جب شہادت کی خبر عثمان رضی اللہ عنہ کی ملی تو وہاں سے اٹھے، کہتے ہیں کہ ہم نے ابا جان کی کمر پکڑ لی کہ ایسا نہ ہو کہ باہر جائیں، عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر تک پہنچے اور یہ بھی کسی مصیبت سے دو چار ہو جائے، اس لیے میں نے کمر پکڑ لی اور ان کو روکنا چاہا، تو کہا کہ آپ مت جائیے، کہا چھوڑ دو میں جاؤں گا، گئے وہاں اور اس وقت تک وہ شہید ہو چکے تھے۔ وہاں سے واپس آئے، گھر پہنچے، اب ادھر یہ گھر پہنچتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پیچھے سے بہت سارے لوگ ان کے گھر جمع ہونے لگے، گھر کا دروازہ کھٹکھٹانے لگے، پوچھا کیا ماجرا ہے بھائی، کیوں آ رہے ہو؟ کہا یہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو چکے ہیں اور ان کے بعد خلافت کے سب سے زیادہ حقدار آپ ہیں، ہم آپ کو اپنا خلیفہ چننا چاہتے ہیں۔ بہت اصرار کیا، کہا نہیں بھائی، میرا امیر ہونا تمہارے لیے اس سے بہتر میرا وزیر ہونا ہے، یعنی میں خلیفہ نہیں رہنا چاہتا، خلیفہ نہیں بننا چاہتا، خلیفہ کا ہم نشین رہنا یہ میرے لیے بہتر ہے، اس کا مشیر اور اس کا رفیق رہنا مجھے بہتر ہے۔ بہت جب اصرار ہوا، بہت دباؤ بڑا، کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہارا اصرار ہے تو میں ایسے چپکے سے بیعت نہیں لے سکتا، چپکے سے خلیفہ نہیں بن سکتا، چلو میں مسجد نبوی میں چل رہا ہوں، اگر کسی کو بیعت کرنی ہے، مجھ کو اپنا خلیفہ ماننا ہے تو مسجد میں آئے اور میرے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کرے۔ وہاں گئے بہت سارے لوگوں نے، اور تقیہ کرنے والے کیا کہتے ہیں؟ تقیہ کرنے والے کہتے ہیں کہ ابو بکر، عمر اور عثمان ان لوگوں نے خلافت غصب کر لی، حق تھا علی رضی اللہ عنہ کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے خلیفہ وہ ہو، لیکن خلافت ان تینوں نے چھین لی، اور امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ نہیں بھائی، خلافت مجھے نہیں چاہیے، امارت مجھے نہیں چاہیے، میں کسی کا امیر نہیں بننا چاہتا ہوں، مجھے وزیر ہی رہنے دو، یعنی جو خلیفہ ہوگا اس کا میں مشیر رہوں گا، اس کا ساتھ دوں گا، یہ میرے لیے بہتر ہے۔ اب دو چار باتیں میں عدالت صحابہ کے تعلق سے مزید کہہ کے آپ سے رخصت ہو رہا ہوں۔ بہت سے لوگ اس غلط فہمی میں ہیں یا تجاہل عارفانہ برتتے ہیں کہ صحابی کے عادل ہونے کا معنی یہ ہے کہ
कि उससे कोई गुनाह ना हो, कोई गलती ना हो, भूल चूक भी ना हो, वो मासूम अनिल खता हो, तब वो सहाबी। ये गलत फहमी है जो ऐसा सोचते हैं। अल्लामा अली बिन इस्माइल अबियारी रहमहुल्लाह कहते हैं कि सहाबे किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की अदालत का ये माना और मफहूम नहीं है कि वो मासूम थे, यानी उनसे भूल चूक और गलती नहीं होती थी और मासियत और गुनाह का काम उनके लिए मुहाल था, ऐसा नहीं है। तब अदालत का माना क्या है? अदालत सहाबा का कहते हैं, अदालत सहाबा का माना और मफहूम ये है कि सहाबे किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की तमाम रिवायतें कबूल की जाएंगी। यानी अगर इतना मालूम हो जाए ये सहाबी की रिवायत है, नाम भी ना मालूम, सहाबी होना कतई हो, उसकी रिवायत कबूल की जाएगी और असबाब अदालत और तस्किया वगैरह के तहकीक की और तलब की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर किसी के बारे में तानो तशनीह की कोई बातें साबित, तानो तशनीह की कोई बातें साबित हो तब उसके बारे में तहकीक की जाएगी, वरना नहीं तहकीक की जाएगी। आगे फरमाते हैं, वलम यसबुत ज़ालिका अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी सहाबा के सिलसिले में कोई काबिल तनकीद और काबिल ताम बात ऐसी नहीं मिलती जो काये सबूत को पहुंचती हो। फरमाते हैं, लिहाजा हम जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सहाबे किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को आदिल मानते थे, वैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद भी आदिल मानेंगे जब तक कि उसकी अदालत के खिलाफ कोई चीज साबित ना हो। आगे फरमाते हैं कि सीरत पर किताबें लिखने वाले जो अल्लम कल्लम हर तरह की बातें इकट्ठा कर दिया करते थे, उनकी बातों पर एतबार नहीं किया जाएगा और इसी तरह से उस बात पर एतबार नहीं किया जाएगा जिसको हमारे भाई ने रद्द कर दिया है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत को, एक रिवायत आती है अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स ऐसे जानवर मार्केट से खरीद के लाए जिसके मालिक ने उसका दूध रोक रखा था, दूहा नहीं था कई रोज से, जाहिर है कि जिस जानवर का दूध नहीं दूहा जाएगा उसका थन बड़ा लगेगा, खरीदने वाला समझेगा कि बड़ी दुधारी गाय है, बड़ी दुधारी बकरी है, तो खरीद लेगा, धोखा खा जाएगा। कहते कि अगर कोई शख्स इस किस्म का जानवर खरीद ले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसको घर लेके जाए और दूध दुहने के बाद एक वक्त तो रोका हुआ दूध ज्यादा रहेगा, दूसरे तीसरे वक्त में कंफर्म हो जाएगा कि इसका दूध रोका गया। असल दूध इसका 5 किलो नहीं है बल्कि असल दूध इसका 2 किलो है, यानी रोजाना ये 2 किलो दूध देने वाला जानवर है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर चाहे तो अपनी किस्मत पर सब्र करके ऐसे दूध वाले जानवर को रोक ले। चलो धोखा दिया उसने तो वो जाने, उसका अजर व सवाब उसको मिलेगा, हम सब्र कर लेते हैं तो सब्र का फल मीठा होता है। तो फरमाया कि अगर वो चाहे तो रोक ले और अगर चाहे तो बकरी वापस कर दे, अपना पैसा वापस ले ले और एक सा खजूर भी वापस कर दे। कौन कह रहा है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, जिनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है, हमारे हनफी भाई कहते हैं कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु गैर फकीह थे, फकाहत नहीं थी उनके अंदर, इसलिए ऐसी हदीस को उन्होंने रिवायत और कभी कह देते हैं ये रिवायत
عقل کے خلاف ہے. ارے بھائی دودھ اس نے روکا تھا, دودھ سے اس نے فائدہ اٹھایا, اس کے بدلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک ساتھ کھجور دے دے, تو کھجور کا ہے وہ, اس نے دودھ سے فائدہ اٹھایا ہے تو دانا چارہ بھی تو کھلایا ہے اس جانور کو, مگر دانا چارہ کھلائے اس کو دودھ ملا, دودھ سے فائدہ اٹھایا, دل کا فکر کا بدلہ ہو گیا. اب اگر ایک ساتھ کھجور دیا جائے گا تو یہ تو سود ہو جائے گا, ربا میں شامل ہو جائے گا. یہ کون کہتے ہیں؟ وہ لوگ کہتے ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی فقاہت پر, ان کی عدالت پر تان کرتے ہیں, مجروح کرتے ہیں. میرا خیال ہے وقت ختم ہو گیا ہے اور کچھ مزید باتیں اس کے تعلق سے کہنا چاہتا تھا لیکن وقت پورا ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین میں نے جو کچھ کہا ہے اگر وہ حق ہے تو اس پر خود مجھے اور آپ تمام حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہم سب کو کتاب و سنت کا شہدائی بنائے. رب العالمین ان لوگوں کے شر اور فتنے سے امت کو محفوظ رکھے جو کتاب و سنت کو مجروح کرنے کے لیے, دین کی بنیاد کو کاٹنے اور ختم کرنے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو مجروح قرار دیتے ہیں کہ اگر پہلی کڑی ہی نہیں رہے گی تو اسلام کہاں رہے گا, قرآن کہاں رہے گا, حدیث کہاں رہے گی اور اسلامی باتیں کہاں رہیں گی. اس لیے وہ قانون تشریح کا نشانہ بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے اور ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.